السلام علیکم کلاس 6 کے بچوں، آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 صحابہ کرام پڑھیں گے جو بک کے 17 نمبر پیج پر موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام، صحابی کا تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں وہ وفات پا گیا ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام صحابی کا جمع ہے۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق افریقہ سے تھا لیکن پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ چونکہ ان کا تعلق حبشے سے تھا اس لیے وہ بلال حبشی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی کو نہ صرف صحبت نبوی میں رہنے کا اعزاز حاصل تھا بلکہ السابقون الاولون یعنی وہ 10 لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے میں بھی شامل تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اذان دی۔ یہ اذان مدینہ منورہ میں نو تعمیر شدہ مسجد نبوی میں دی گئی، اور جب 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو خانہ کعبہ کی چھت سے سب سے پہلے اذان دینے والے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیدائش سے ہی غلامی میں تھے۔ ان کا آقا امیہ بن حلف قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا اور انتہائی درجے کا ظالم اور جابر بھی۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کے دشمنوں میں شامل ہو گیا، جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسلام کی دعوت سنی تو فوراً ایمان لے آئے اور کلمہ حق پڑھ لیا۔ امیہ بن حلف اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا غلام اس کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو جائے، لہٰذا اس نے غصے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر سختی شروع کر دی۔ امیہ انہیں اسلام سے انکار کرنے کو کہتا، مگر جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد احد اللہ ایک ہے کہتے جاتے تو انہیں کوڑوں سے مارتا، کبھی سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، کبھی گردن میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ہونے والے اس ظلم و ستم سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امیہ بن حلف سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی امیہ بن حلف سے بات کرتے وہ جان بوجھ کر قیمت بڑھا دیتا تھا تاکہ کوئی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد نہ کرا سکے۔ آخرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک تندرست اور مضبوط جسم والا غلام اور ایک خطیر رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزادی دلا دی اور انہیں لے کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اس دن کے بعد سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے اور کبھی بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس پیج میں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے پہلے تو ان کا تعارف تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق افریقہ سے تھا لیکن پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ چونکہ ان کا تعلق حبشے سے تھا اس لیے وہ بلال حبشی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہ صرف صحبت نبوی میں رہنے کا اعزاز حاصل تھا بلکہ سابقون الاولون یعنی وہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ وہ 10 لوگ جو سب سے پہلے ایمان لیتے، پہلے 10 لوگ جو ایمان لیتے ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اذان یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ یہ اذان مدینہ میں نیا تعمیر شدہ مسجد نبوی میں دی گئی اور 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو خانہ کعبہ کی چھت پر بھی سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی جو تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیدائشی غلام تھے اور ان کے آقا امیہ بن حلف تھے جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور انتہائی درجے کا ظالم اور جابر انسان تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسلام تو قبول کیا نہیں کیا کہ اسلام کے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام کی دعوت سنی تو فوراً وہ ایمان لے آئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ایمان وہ حضرت امیہ بن حلف اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے
کہ اس کا غلام اس کے اجازت کے بغیر مسلمان ہو گیا، اور اجازت تو وہ دیتا ہی نہیں تھا۔ تو اس بدلے میں، اس غصے میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر سختی شروع کر دی۔ امیہ انہیں اسلام سے انکار کرنے کو کہتا کہ اسلام سے لوٹ جاؤ، اسلام سے واپس آ جاؤ، لیکن ایک بلال رضی اللہ عنہ تھے کہ بس ہمیشہ احد احد کہتے کہ اللہ ایک ہے، 360 بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان ان کے دل میں گھر بنا چکا تھا، ان کے دل میں گھس چکا تھا۔ انہیں تو ان کا آقا امیہ بن حلف انہیں سخت کوڑے مارتا تھا، اور سخت دھوپ میں انہیں، سخت گرمی میں ان کو ریت پر لٹا کر، ان کو سخت سینے پر بھاری پتھر رکھ کر سخت تکلیف دیا کرتا تھا۔ کبھی گردن میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے احد احد، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ آخری پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال حبشی پر ہونے والے اس ظلم و ستم سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی دوسرے تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بھی بلال رضی اللہ عنہ کے پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امیہ بن حلف سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن حلف سے بات کرتے، جب بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن حلف سے بات کرتے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آزاد کر کے مجھے دے دو، میں اس کا قیمت آپ کو دے دوں گا، تو امیہ بن حلف قصداً جان بوجھ کر وہ زیادہ رقم بتا دے کہ یہ مجھ سے نہ لے، کہ بلال حبشی کو کوئی خرید نہ سکے، تو جان بوجھ کر قیمت بڑھا دیتے تھے، زیادہ قیمتیں بولا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک تندرست غلام جو مضبوط جسم والا تھا، بڑا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ پیسے دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن حلف سے لے لیا، اور انہیں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر کر دیا۔ اور اس دن کے بعد سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور کبھی بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ حضر میں اور سفر میں ہر وقت بلال رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور مؤذن تھے، مؤذن رسول کہا کرتے تھے، ہر وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جو سبق نمبر 4 ہے، صحابہ کرام، پیج نمبر 17 پر بک کے۔ اور صحابہ کرام میں نے آپ کو سمجھایا کہ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، اور اسی ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ تو آج صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور اس کا تعلق حبشے سے تھا، اور پیدائشی غلام تھے، اور ایمان کے لیے پہلے اور سابقون الاولون میں سے شمار ہوتے ہیں، اور اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں جھیلی تھی۔ ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، رسی باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ ایمان سے نہیں واپس ہوتے تھے، لوٹتے نہیں تھے۔ اور آخر میں کہتے ہیں، آخر پیراگراف میں آپ کو کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ پر جو تکلیفیں امیہ بن حلف کیا کرتے تھے، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن حلف سے لے لے۔ لیکن جب بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال حبشی کا بات کرتے تھے امیہ بن حلف سے، تو اس کو قصداً قیمت بڑھا دیتا تھا، جان بوجھ کر قیمت بڑھا دیتا تھا، قصداً زیادہ پیسے بول لیتا تھا۔ آخرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک تندرست غلام اور اس کے ساتھ کچھ پیسے دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن حلف سے لے لیا، اور اس کو آزاد کر کے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو پھر ہمیشہ بلال رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کے سفر اور حضر کے مؤذن تھے۔ والسلام۔